سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. ایک ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے سب سے بری حالت اور سب سے برا وقت اور سب سے بڑی اس کی بدقسمتی یہ ہے جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے ایک ایمان والے کے لیے کہ اپنے رب کے انسان نافرمانی کرے. اس نافرمانی کی حالت کو اصطلاح میں گناہ کہا جاتا ہے. یعنی بندہ گناہ کر رہا ہے. کہا جائے نا بندہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے حکم کے خلاف چل رہا ہے، اس کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا جو یہ کر رہا ہے، اللہ یہ پسند نہیں کرتا جو یہ کر رہا ہے. اللہ ناراض ہے اس سے کہ ایسے کیوں کر رہا ہے. ان تمام کیفیات کا نام جو ہے گناہ ہے. اب آپ سوچیں ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں یار گناہ کیوں کر رہے ہو تم؟ بس میں تو کوشش بڑی کرتا ہوں چھوڑنے کی. یہ کیا حالت ہے انسان کی؟ سوچیں کیا حالت ہے، کیا حال ہوگا آخرت میں انسان کا. جو اتنی بڑی چیز ہے کہ دو متضاد چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ میری نافرمانی مت کرنا، جب میں حکم کروں اس کو حکم کو مت توڑنا. اپنی طرف سے یہ اصطلاح نہ بنا لینا یہ چھوٹی بات تھی تو میں چھوڑ دیجیے، بڑی بات ہے تو کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی بات کوئی چھوٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہے ہم اس کو نہ کریں. سوچتے تھے جتنے بھی احکامات اللہ نے دیے ہیں حکم کرنے کے نہ کرنے کے، وہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے. اور یہ حقیقت میں یہ ہمارے ایمان کی ترجمانی کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ انسان ایمان والا ہے. فرق یہی ہے ایک مومن کے اندر ایک نامومن والا انسان ہے. فرق یہی ہے کہ مومن جو ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ تو اس کا شان ہے جو مومن نہ ہو، جو ایمان نہ رکھتا ہو. یہ تو اس کا معاملہ ہے. ایمان والے کا کیسے معاملہ ہے؟ کیسے انسان آرام سے سو سکتا ہے؟ کیسے وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ کیسے بیوی بچوں میں بیٹھ سکتا ہے؟ کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو
کیا اس کی زندگی ہے؟ وہ تو اس نے اس زمین پہ رہنا ہے، متعین وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، فرمانبرداری کرے نافرمانی کرے، اس نے تو ایک وقت مقرر تک زمین پہ رہنا ہے۔ اللہ نے اس کو سانس بھی دینا ہے، روٹی بھی دینا ہے، کپڑے بھی دینا ہے، پھل بھی دینا ہے، فروٹ بھی دینا ہے، چائے بھی دینی ہے، پانی بھی دینا ہے، دودھ بھی دینا ہے، بیوی بھی دینا ہے، بچی بھی دینا ہے، بیٹی بھی دینا ہے، بیٹا بھی دینا ہے، گاڑی بھی دینی ہے، بڑی بڑی گاڑی بھی دینی ہے، سب کچھ اللہ نے دینا ہے اس وقت تک جب تک زمین میں ہے۔ لیکن نافرمانی کا اصل پتہ اس وقت چلے گا جب انسان زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس قدر نافرمان انسان کو کر دیتا ہے، خود انسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے بھی نہیں گھبراتا کہ موت کا کیا پتہ ہے، موت سے کیا ہوگا۔ وہ موت کو سکون سمجھتا ہے، وہ چلو جی موت کے بعد تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، مری جائے تو اچھا۔ یہ حالات ہیں انسانوں کی، جو خطرناک سے خطرناک حالات ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک اپنے رب کے ہم کس قدر نہ، صبح سے شام کی دوسری بات چھوڑ دیں، 1 گھنٹے کا تجزیہ کر لیں، ہاف این آور کا تجزیہ کر لیں ہم، اس ہاف این آور میں ہم نے اللہ پاک کی کتنی نافرمانیاں کی، کس قدر اللہ کے حکموں کو ہم نے توڑا ہے۔ چند چیزیں اگر ماننے کی اللہ توفیق دے دے تو وہ معیار نہیں ہوتا انسان کا کہ بھائی اس سے ہم بس تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ چند چیزوں کی اللہ توفیق دے دے کرنے کی تو یہ معیار نہیں بن جاتا انسان کا کہ ہم فرما بردار بن گئے یا ہم بس ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک بھی گناہ انسان کے جسم پر نہیں ہونا چاہیے، نافرمانی ہونی نہیں چاہیے، یہ مومن کی شان ہے۔ یہ تو ہے ہمارا خلاصہ زندگی کا دوستو۔ کرنا کیا چاہیے جب اس حالت میں؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نافرمان نہ ہوں۔ اگلا سٹیپ بتا رہا ہوں۔ اب بولتے یہ پوزیشن بتا دی ہم نے، یہ پوزیشن ہے ہماری، یہ مومن کی شان ہے ہی نہیں۔ اب کریں کیا کہ ہمیں مرتے دم تک یہ کوشش اب کرنی چاہیے کہ کسی حالت میں بھی ہم گناہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ کریں گے بھائی کوشش؟ شاباش، ویری گڈ۔ یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے کہ کوشش یہ کرے آدمی کہ بھئی ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہو جائے شیطان کرا دے، نفس کرا دے، لیکن کیا اس پر ریگریشن ہو، پچھتاوا ہو، اور کوشش کو جاری رکھے آدمی کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ یہاں اگر انسان ہمت ہار گیا، بس یہاں شیطان کیا کام کرتا ہے؟ انسان کو ہمت ہراتا ہے، نہیں یار چھوڑو، وہ بڑا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں شراب خانے بیٹھا ہوں یار، چاروں طرف سے شراب ہے، کیسے اب میں کہاں لڑکیوں سے بچ سکتا ہوں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ، اتنے خطرناک ماحول میں بھی، اتنے گندے ماحول میں بھی اگر انسان بیٹھا ہو، سب کچھ اس کے سامنے ہو، اور وہ میں قسمیں کھا سکتا ہوں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ میں بچنا چاہتا ہوں، مجھے بچا، اللہ کی قسم آپ کو وہاں سے اللہ جیسے آٹے سے بال نکالتے ہیں ایسے نکال دے، قسم کھا دے۔ اللہ بڑا ہے، شیطان بڑا ہے۔ اتنا کچھ اللہ نے اپنے انسان کے ساتھ تعلق رکھا ہے، ناامید کیا، ہم ناامید ہو چکے ہیں، اب ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتا، اب ہم یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے، اب بڑا مشکل ہے جناب، جہنم میں جانے کے لیے تیار، قبر کے عذابوں کے لیے تیار، موت کے وقت جو سختی ہیں اس کے لیے تیار، بس مجبوری ہے، کیا کریں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کوشش بہت کرتی ہوں جی، کوشش بہت کرتا ہوں، نہیں کوشش نہیں ہے۔ کتنی بڑی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف السلام کی، دیکھا ایک دروازہ، 2 دروازہ، 3 دروازے، پتہ نہیں کتنے دروازے تھے، تفسیر میں آتا ہے، اس میں بند کر دیے نا زلیخا نے، کر کے کہتی آؤ جی آؤ،
یہ تو میں نہیں کام کرتا، تو میرے مالک کی بیوی بھی ہے اور میں تو یہ کام کر نہیں سکتا، میں یہ تو میرے لائن ہی نہیں ہے۔ اس کو تو یہ تو ہوگا، میرا نام بھی زلیخا ہے، میں نے تو تجھے پکڑنا ہے، میں تو اس سے محبت کرتی ہوں، آ جا۔ تو وہ کہنے میں تو مرا، اللہ تعالیٰ بچا مجھے، نفس مجھے مارنا دے کہیں۔ اللہ اکبر، نبی کہہ رہے ہیں کہ نفس مجھے برباد نہ کر دے، بچا مجھے۔ اب بچانے کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے طریقہ کیا تھا؟ اس نے کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ ہم پکارتے ہیں نہیں بڑا وہ بندے، تو اللہ کو تو پکار، پکڑ شراب کا جام ہاتھ میں، ہو جا ننگا کسی عورت کے سامنے، اللہ اس پوزیشن میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں دل سے اللہ کو پکار لے، شراب آپ کے لیے دودھ بن جائے گا۔ مثالیں دے سکتا ہوں، کوئی شراب نہیں، وہی عورت آپ کو اتنی رسپیکٹ ہو جائے گی جیسے آپ کی بہن اور ماں ہو، اتنی عزت آپ کے دل میں اللہ پیدا کر دے گا اس کو۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط دوست؟ پر کہتی نہیں اللہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ اللہ مر گیا بچا مجھے، تو بھائی بڑا کام خراب ہے۔ مولا نے ہلکا کیا یوسف السلام، تم نے مجھے پکار لیا۔ یہ تو ہمارے لیے رکھی نا سٹوری نبیوں کے ذریعے، یہ کہانی ہمارے لیے آئی ہے ساری، تاکہ ہم عقل کریں۔ آندہ کریں گے یہ کام، ہاتھ کھڑا کر یہ کرے گا۔ گناہ سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہاتھ کھڑا کرو نا بھائی، پتہ لگے پکاریں گے نا، سیدھی بات ہے۔ کہیں کتنا سے راستہ پتہ چل رہا ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہیں جی گناہ کتنی حالت میں کھڑے ہونے، کس کو پکارنا ہے؟ بچا مولا، گیا اتنا تو کیا میرا کام خراب، میں تو ننگا بھی ہو گیا ہوں، میرا تو بس کچھ نہیں بننا، اس کو پکار۔ میری بات یاد رکھنا، یہ جب موقع ہے نا کہ کسی فقیر نے یہ بات کہی سے آپ کے تجربہ کر کے دیکھ لینا، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ یوسف السلام نے کہا اللہ مر گیا، جلدی کر بچا مجھے۔ تو زلیخا نے گھیر لیا مجھے، حسین تو ہوں گی نا وہ بھی، بہت خوبصورت عورت تھی۔ نبی کی آزمائش کے لیے جو عورت رکھی گئی وہ کیسی ہوگی؟ بولے سبحان اللہ۔ پٹو تو نہیں، میک اپ تھوڑی کرتی ہے، بیوٹی کلینک تھوڑی جاتی ہوگی، اس کا تو حسن ہی عجیب ہوگا زلیخا کہ اس اندر تھا نا ایک نبی، اور نبی بھی کون جس کو ورغلا رہی ہے؟ اللہ اکبر، کہ دنیا کا حسین ترین انسان، کہ حسن مثال ہے اس کی، ایسی حسن جب اس نے اپنے معشوق کی مثال دی نا زلیخا نے، تو عاشق تھی نا، وہ معشوق تھا، کہ تم مجھے تانے دیتے ہو، بتاؤ میں کس سے عشق کرتی ہوں۔ مان ہے تھا اس کو اپنے عاشق پر، سبحان اللہ۔ تو ہم تو امتی کس کے ہیں؟ اونچا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں تو مان کتنا ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے عشق اور حسن پر؟ مجھے بتائیں، کروڑوں درجے اس سے، جو زلیخا کو اپنے یوسف پہ تھا کہ دیکھو میرا کتنا حسین ہے، ہم تمہیں دکھاتے ہیں کیسا حسن تھا اس کا، کتنا مان تھا اس کو۔ ہم کس کے عاشق؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، کہ جس کی وجہ سے حسن ان کو ملا، اللہ جن کا پرتو ہیں وہ عکس ہیں میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف السلام، تو ہم تو ان کے عاشق ہیں۔ اندازہ لگائیں تو ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ۔ شیطان کہ داڑھی کاٹ کر، تو مجھے کہتا ہے داڑھی کاٹ، یہ تو حسن کس کا تھا؟ داڑھی، سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ۔ سچا عاشق چھوڑ سکتا ہے نہیں ہم کی اداؤں کو؟ مجھے بتائیں، ہمیں جیسے یوسف پر وہ مان کر رہی تھی کہ دیکھو میں آؤ دکھاؤں تمہارا عشق، تو ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے؟ جب دنیا ہمیں روک رہی ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ہم کتنے بڑے عاشق ہیں سرکار کے۔ یہ چہرہ مبارک آپ کا تھا، یہ لباس آپ کا تھا، یہ امامہ آپ کا تھا، یہ داڑھی شریف آپ کی تھی، جو آپ کی چیز ہوگی اس میں حسن کتنا ہوگا۔ آپ کریں گے سنتوں سے محبت؟ کر لو توبہ سچی، عشق کر لو سرکار دو سم سے۔ جھوٹی ہے وہ عشق، جھوٹا ہے دعویٰ کہ اللہ کے نبی کو ہم نبی مانتے ہیں، کتنے زبان سے آپ کہتے ہیں، لیکن گواہی کون دیتے ہیں انسان کی؟ ایکشن دیتے ہیں، ظاہر دیتا ہے، ظاہر بغاوت کر رہے ہیں ہمارا اس چیز سے جو اندر زبان سے کہہ رہے ہیں۔ کیوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے آدمی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ کہیں سے اس کی شکل سے ہی نظر نہیں آ رہا کہ وہ مانتا ہے محمد کو رسول۔ اللہ
تو ظاہر خود اس کا ظاہری بغاوت کر رہا ہے اسے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ منافق ہے۔ بعض تو وہ منافق ہوتے ہیں جو چھپا لیتے ہیں اپنے آپ کو، میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو منافق ہوتے ہیں وہ تو چھپا لیتے ہیں اپنے آپ کو، ظاہری ایسی کر لیتے ہیں کہ پتہ نہ چلے، لیکن ہم تو بانگ دہر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ بتائیں زبان میں اور ذہن میں کتنا بڑا کنٹراسٹ ہوا ہے۔ اندر کریں گے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بھائی جب گناہ کی رغبت ہو تو کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کی نا جس سامنے کس کو پکارا؟ پہلی بات سمجھ آ گئی؟ پکارا تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ القا کر دیا ان کے سینے کے اندر۔ سبحان اللہ، وہ تو نبی تھے نا، تو سینہ تو ان کا کیسا ہوگا آپ خود سے۔ اللہ نے فوراً القا کیا کہ میرے پیارے گھبرا مت، قدم تو اٹھا، کام میں تیرا کروں گا۔ اللہ، وہ کیا دروازے ہوں گے جس نے قید خانہ بنایا ہوا، تو عشق کا قید خانہ تھا وہ، ایک آدمی کو پھنسانے کے لیے عشق کا قید خانہ تھا۔ کیسے اس میں کنڈیاں لگائی ہوئی، کیسے اس میں لاک لگائی ہوئی، باہر تک آواز بھی نہ جائے، ایسا بند کیا تھا یوسف السلام کو۔ اور پھر اپنے حسین زلفوں کو کھول کے کہتے آ جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کہا گھبرانا میرے پیارے، تو نے مجھے پکار لیا، الگا کیا کہ بس قدم تو اٹھا، کام میں کرتا ہوں تیرا۔ اللہ، رخ پھیرا، دروازہ بند ہے، تالے لگے، گئے، ٹھک کھلا، دوسرا ٹھک کھلا، تیسرا ٹھک کھلا، چلتے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ یہ قرآن کی قصہ سنا رہا ہوں، فکشن نہیں سنا رہا ہوں۔ یہ قرآن نے کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ آج بولٹن والوں جب یہ مجلس ہو ذکر کی تو تمہیں یہ بات پہنچے گی کہ جب گناہ ہو تو اسی طرح اللہ کو پکارنا اور کوشش جاری کر دینی۔ گناہگار بن کے میرے پاس مت آنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ بھائی ایسی بات مجبوری کہیں نہیں ہے گناہ کی۔ چرس پیتے ہو، شراب پیتے ہو، زنا کرتے ہو، ٹھیک ہے، دنیا ہے، کرتے ہو، تم بھی لگ گئے تو، لیکن بلاؤ پکارو مجھے، بڑھاپے میں پکارو گے، جوانی میں پکارو گے، جہاں پکارو گے تیرا رب وہیں حاضر ہے۔ اللہ اسی جگہ تیرا رب پہنچ جائے گا، دروازے کھولتا چلا جائے گا تیری ساری۔ تو میرے بھائیو، نمبر 1، اب ہم گناہوں کے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مومن کی شان نہیں، تو اب کیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اونچا بولو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 11 جگہ، تو مجھے پتا ہے شاید 11 جگہ سے زیادہ اپنی 2 صفات کا ذکر فرمایا ہے، تو سب حکمت میں مبنی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کی ظاہر، ایسا نہیں کہ ویسے ہی ظاہر کر دے کہ میری تعریف کریں گے تو میں صرف بتاتا ہوں، میں بادشاہ ہاں لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، اس کو ان باتوں سے کوئی تسلوکار نہیں ہے۔ اللہ نے جو اپنی صفات بتائی ہیں، ہر صفت کے پیچھے ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ نہیں کہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں بتائے گا پھر ہمیں پتہ چلے گا تو اللہ بڑا خوش ہوگا، جی میرا پتہ چلے گا میں یہ ہوں، ویسے نہیں کہا اللہ نے۔ آیت الکرسی ویسی کتنی خوبصورت آیت ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی 11 جگہ کی صفت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، خاص مخصوص، ان اللہ سمیع بصیر۔ سمیع علیم کے ساتھ بھی ہے، لیکن میں صرف اس وقت کیا کہہ رہا ہوں؟ سمیع بصیر کی صفت اللہ نے 11 جگہ قرآن، جہاں تک میرا چھوٹا بہت نالج ہے میں اس کتاب کہہ رہا ہوں، وہ 11 جگہ صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ کتنی امپورٹنٹ ہوگی اس میں بات، کتنا قیمتی نقطہ ہوگا اس میں، آپ سوچیں۔ اللہ پاک نے جی کہا نا سمیع بصیر، حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین پہ اتنا بڑا کرم فرمایا ہے، اتنا بڑا کرم فرمایا ہے، اتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ان 2 صفتوں کے اندر، جنت کو کھول کے رکھ دیا کمزور سے کمزور انسان کے لیے بھی۔ اعلان ہے قرآن میں کہ اگر تم گناہ میں پھنس گئے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو بتاتا ہوں میں تمہیں ایک راز جو میری صفات کے اندر موجود ہے، صفتوں میں سے کچھ صفت میں ایک
دو صفتوں کو تم پہ ظاہر کرتا ہوں اپنے قرآن سے. ایک جگہ نہیں 11 جگہ آؤں گا اس نام کے ساتھ. اللہ. اور تمہیں پھر قرآن بھی پڑھاؤں گا, تمہارے سینے میں بھی اتاروں گا, بار بار تمہیں سناؤں گا بھی. سننا اور سمجھنا میری باتوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ نے فرمایا. میں تمہیں بتاتا ہوں اپنی دو صفتیں میں تم پہ ظاہر کر رہا ہوں, اور گارنٹی ہے دو صفتوں سے کہ جہنم کی آگ کیا, جہنم تمہیں نظر بھی نہیں آ سکتی, اس کا تصور بھی نہیں سکتا کہ انسان پہ کوئی جہنم کا اثر ہی ہو جائے. گناہ سے تم بچ جاؤ گے. یہ دو صفت اللہ کی, سمیع بصیر, کہ اگر تم یہ پہچان جاؤ, یہ جان جاؤ اور اس پہ یقین کر لو کہ اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے. اور جب تک تم یہ دو صفتوں کو نہیں پہچانو گے تم گناہ سے نہیں بچ سکتے. کوئی چیز نہیں تم بچا سکتی. اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں, کوئی نہیں بچا سکتا. لاکھوں تقریروں میں آپ کے سامنے کروں, لاکھوں قرآن پڑھتا رہوں, لاکھوں آپ کو رمضانوں پہ تہجدوں پہ جو کچھ آپ کرتے رہیں, گناہ سے آپ نہیں بچ سکتے. اللہ کہتے ہیں جب تک تم ان دو صفتوں کے نزدیک میرے نہیں جاؤ گے, سمیع بصیر. گناہ انسان اسی وقت کرتا ہے, یاد رکھیے. جیسے ایک آدمی کہتا نا کہ چور اس وقت کرتا ہے جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں, چوکیدار کوئی نہیں. بولے سبحان اللہ. لٹ لو مال ہے تو مکان خالی پہ ہے, کھا پی جاؤ, اس میں سے نکال لو چیزیں. چور جب بھی جاتا ہے, چور کو پتا ہو آپ بیٹھے اندر سگریٹ پی رہے ہیں, چاند پان کھا رہے ہیں, اور گٹکا کھا رہے ہیں, اور چائے اور کافی پی جا رہی ہے, اور گپے مار رہے ہیں, چور آئے گا؟ آج تک بتا دیں کہ چور ہے. ہاں بھائی میں آ گئی, آؤ جی کیا حال چال ہے, اچھا ذرا ادھر ہو جائے, میں تھوڑی چوری کر لوں جی آپ کی. آئے گا چور؟ نہیں. چور موقع دیکھتا ہے کہ آدمی نکل کب رہا ہے, اس کے کیمرہ تو نہیں لگا, کوئی داڑھ تو نہیں رہا, کوئی پونچھ. جتنی جب اس کی شیورٹی ہو جاتی ہے پھر وہ آرام سے آ کے صفائی کر جاتا ہے انسان. گناہ انسان اس وقت کرتا ہے, زنا اس وقت کرتا ہے, گانے بجانے اس وقت کرتا ہے, بے حیائی عورتیں اس وقت کرتی ہیں, خاوندوں کی نافرمانی اس وقت کرتا ہے, نافرمان اولاد اس وقت ہوتی ہے, بڑے سے بڑا گناہ انسان اس وقت کرتا ہے, چوریاں اس وقت کرتا ہے, مال اس وقت لوٹتا ہے, لوگوں پہ ظلم اس وقت کرتا ہے, پستول رکھ کے جانوں کو نکالنے کے بعد زیوروں کو اس کے جسم سے اس وقت اتارتا ہے جس وقت اس کو یہ یقین ہوتا ہے. وہ یہ جب کر رہا ہوتا ہے اس کو پورا یقین ہوتا ہے, بے شک کتنی دفعہ دل سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور چومتا بھی ہو اور پڑھتا بھی ہو, لیکن جس وقت یہ کام بندہ کر رہا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں صرف میں دو کہ کام یہ اس وقت کرتا ہے یہ بندہ جس وقت اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ میرا رب نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے. بولو اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تائید تو کریں تاکہ مجھے پتہ چلے. صحیح بات ہے. جب چور چوری نہیں کر سکتا تو آدمی کیسے کر سکتا ہے یہ سارے کام, جب اس کو پتا بھی کوئی سمیع بھی ہے اور سمیع اس درجے کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری صفات میں سے سمیع ایسا ہے کہ تو 7ویں زمین کے اندر جا کے بھی ایک چینٹی جو رینگ رہی ہوگی نا, اس کے پاؤں کی جو آہٹ ہوگی وہ بھی میں سنتا ہوں. میں ایسا رب ہوں, میں خالق ہوں. ساری دنیا کی مخلوق ہے, چھوٹا کیڑا ہے, بڑا کیڑا ہے, اتنا سی کیڑا ہے, پتنگ ہے, چھوٹا سی کیڑا ہے جس کو آپ خوردبین سے دیکھتے ہیں, وہ بلکہ خوردبین سے بھی جو نظر ہے اس کو سب کو میں نہ دیکھتا ہوں, بلکہ اس کے اندر جو جسم کے اندر رگیں جا رہی ہیں, کھانا جا رہا ہے, جو وجود ہے اس کے وجود کو بھی میں پورا ہی پورا دیکھتا ہوں. چینٹی نے شکایت نہیں کی تھی, چینٹی. سلمان چلے تو کوئی مخلوق نہیں بولی, چینٹی کی. اور کس طرح فریاد کی, اے میرے رب, اللہ اکبر. یہ سلمان ہے, دیکھو اس کو. ہم باہر نکلیں تو ہمیں یہ روندے گا, اس کو سمجھائیں انسان کو آپ کا نبی ہے, یہ ہمارا بھی خیال کرے, ہم تیری مخلوق ہیں. اللہ اکبر. چینٹی بول رہی ہے, چاہتی چینٹی نہیں بتائیں, اور سن رہا ہے میرا رب. اللہ اکبر.
اب بات کرتا ہے کس سے؟ نبی سے. خیال کر میری مخلوق کا. حضرت سلمان بھی ہنستے ہیں. ہے یہ نہیں قرآن کے قصے؟ اب ہم اس کو قصے کہتے ہیں، قصے نہیں ہے، یہ جھنجھوڑ ہے. مجھے ایک چینٹی جو ہے شکایت کرتی ہے تو میں اس کی شکایت کو دور کر دیتا ہوں. او بندر، گوشت کھانے والے، میری نعمتوں کو کھانے والے، جب تو گناہ کرتا ہے تو تیرا منہ کیوں سل جاتا ہے؟ اپنے رب کو کیوں نہیں پکارتا کہ اللہ میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، بچا مجھے. چینٹی کی بات سن سکتا ہوں تو میں تیری نہیں سنوں گا. اب مجھے بتائیں اس کی ریورس آنے کیسے بڑے بڑے عذاب ملیں گے ہمیں، کتنے بڑے بڑے عذاب ہوں گے. پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا، بہت سے قصے ایسے ہیں دونوں طرف کہ کس پہ اللہ نے رحمتیں کی ہیں، ان کو بھی دکھایا کہ دیکھیں اس انسان کو میں نے کس جنت میں بھیجا ہے، کیا کر رہا ہے. جاننے والے منہ سے بولتے ہیں کہ بڑا مزہ ہے جی میں اس جنت میں ہوں. ابھی سنا سکتا ہوں آپ کے اندر جاننے والے لوگ، آپ کے دوستوں کے قصے میں سنا سکتا ہوں. تو وہ خواب میں آگے بتایا انہوں نے. میں زبانی کبانی بات نہیں کرتا ہوں، درویش آدمی فقیر آدمی باتیں سچ سے کرتا ہوں. اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس کو عذاب دیتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کھول دیتے ہیں کہ دیکھ اس کو میں کیسے عذاب دے رہا ہوں، میری باتیں سن سکتا ہوں. وہ چیختا ہے مجھے بچا مجھے بچاؤ، نظر آ رہا ہے وہی آدمی ہمارے آدمی ہوتا ہے، تاکہ ہم سمجھ جائیں. دونوں چیز ہوتی ہے. تو لگتا ہے کوشش کرو، اور کوشش کا راستہ بتایا سمیع اور بصیر. میری یہ دو صفت ہیں، سمیع اور کیا ہے؟ بصیر ہے. اس کو پالو. اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو پالو، یعنی اتنا یقین پیدا کر لو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. جس وقت دو یقین تم میں پیدا ہو جائیں گے. سننے سے مراد کیا؟ اللہ اکبر، کیا کمال اللہ کی صفتوں کا اندازہ لگائیں. دو صفت بیان فرمائیے کہ انسان تو دو ہی چیزوں سے میری نافرمانی کرتا ہے، یا تو زبان پپ 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 چلاتا ہے، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، بدمعاشی، ہر چیز زبان سے نکلتی ہے، تو تیری زبان گونگی ہو جائے گی جب تو سمجھے گا کہ اللہ سن رہا ہے. ایک لفظ تو نہیں بولے گا پھر خراب، تجھے پتا ہوگا کہ میرا رب سن رہا ہے. جب تیری زبان گونگ ہو جائے گی تو کوئی گناہ تجھ سے ہو نہیں سکتا کسی حالت میں. اور بصیر، دیکھنا. دوسرا گناہ انسان کس سے کرتا ہے؟ ایکشن سے کرتا ہے. یہی کرتا ہے نا، ہاتھوں سے، جسم سے، یہ سب گناہ ہوتے ہیں نا انسان کس سے. اللہ جب یقین ہوگی تو بصیرت دیکھ رہا ہے تو سارے ایکشن تیرے مفقود ہو جائیں گے، مقید ہو جائے گا، تو قید ہو جائے گا. تو کبھی بھی تو اپنے ایکشن کو اللہ کے خلاف نہیں کرے گا. تجھے پتا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے میرے ہر ایکشن. تو کہ سمیع اور بصیر تیرے دونوں گناہوں سے، دو صفت جو ہیں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیں گی کہ نہ تو زبان سے کچھ گناہ کر سکے گا اور نہ تو جسم سے کوئی گناہ کر سکے گا. اللہ نے دو صفتوں کو بیان کیا 11 مقام پہ. اب سمجھ آئی نا، قرآن پڑھیں گے پتہ لگے جہاں سمیع بصیر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کیوں مولانا سمجھے گا میری کوئی نہ سمجھے؟ اس سے پہلے نہیں سمجھتی بات. سنتے آگے چلیں، سسٹم سے لے کے چلتا ہوں نا میں آپ کو. ہمارا دوست ہے نا، گاڑی چل رہی ہے آگے. اسٹارٹ کہاں سے ہوئے تھے؟ گناہ. دوسری سٹیج کون سی آئی؟ گناہ سے بچنا چاہیے. کیسے بچنا چاہیے بتا رہا ہوں. کیسے؟ کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کوشش کرنے. اب تیسرا راز کیا آ گیا؟ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ سمیع اور بصیر، ان دو چیزوں کو تو پیدا کر اپنے اندر کہ تجھے ہر وقت میں نظر آؤں اور ایکشن بھی اس سے پکا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. اگلا کوشش یہ کیسے ہو کہ ہم اتنے درجے پہ پہنچ جائیں کہ بھائی دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے وہ بھی راز کھول دیا ہے. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ان دو چیزوں حاصل کرنے کے لیے کہ تجھے اتنا پکا یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. جب دو چیزیں تیرے اندر پکی ہو جائیں گے تو محسوس کرنے لگے گا تو پھر بہت تو انسان بن گیا. انسان پھر تو ختم ہو گیا. تو یا اللہ یہ کیسے حاصل کریں؟ اللہ نے اس کے لیے ایک مخصوص عبادت دی ہے ہمیں. بولے سبحان اللہ. آج میں وہ عبادت بتاؤں گا، اس کا سجدہ بتاؤں گا، اس کا رکوع بتاؤں گا، اس کا وضو بتاؤں گا، اس کا امام بتاؤں گا. سبحان اللہ. آج بتاؤں یا کل بتاؤں؟ کل بھی تو مجلس ہے نا ہماری انشاءاللہ. میرا کل ہی بات کریں، باقی سب ذکر شروع کرتے ہیں. کیوں مولانا پھر یہ آئیں گے نہیں کل؟ دیکھ
آئیں گے؟ چلو پھر 10 دن گارنٹی دیتی ہے رفیق صاحب. اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت دی ہے اس کے لیے. سارے انبیاء نے بھی یہ عبادت کی ہے, سارے صحابہ نے یہ عبادت کی ہے. یہ عبادت ہے بھائی بہت بڑی, اسے درجہ دیا انسانوں نے. سارے اولیاء نے یہ کیا. ہر اس انسان نے جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اس کوشش کے بغیر بچ نہیں سکتا. بولے سبحان اللہ. وہ عبادت واحد اور واحد, اللہ اکبر, صبح اور شام. اللہ کی نعمت کو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اما بھی نعمت ربی کا فحدث, اب نعمت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. صبح اور شام کئی سالوں سے ہر جمعرات کو آپ کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ یہی عبادت کراتا ہے جو انسان سے سمیع اور بصیر کے صفات نصیب ہو جاتی ہیں. یہ ہے چیز, آپ اس لیے جمع ہوئے. کیا چیز کی کون سی عبادت ہے؟ مراقبہ. یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے, آپ بتا رہا ہوں. مرتبہ احسان کہتے ہیں اس کو. اس مقام کو جو انسان حاصل کرتا ہے نا کہ اللہ سن بھی رہے دیکھ بھی رہے, جب یہ مقام پہ چلا جاتا ہے انسان تو واقعی اس کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ بھی رہے. یقین نہیں ہوتا. میں سناتا ہوں کہ ایسے انسان کا حوالہ دے دیتا ہوں جو اس مقام پر تھا. آپ سب اس مقام کو جانتے ہیں, دینے کو تو بہت ہیں لیکن اس انسان کو سب جانتے ہیں. حکیم الحمت قدسرہ, سب جانتے ہیں, ان کو نہیں جانتے. رستھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عارفی کی فرماتے ہیں, ہم کے جو خلفاء خاص تھے الحمدللہ, جن کا میں جانتا ہوں, آپ کو نسبت بھی اپنی بتاتا ہوں اس کے ساتھ. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے میں نے سنا حضرت سے, اپنے حضرت سے, تو انہوں نے فرمایا عارفی بھائی آج کل اب تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے, خود بتا رہے ہیں لفظ کی جو انہوں نے بیان کی کہ اب تو ہماری یہ حالت ہے کہ کثرت مراقبے نے ہمیں الحمدللہ اتنا دل کا ہمارا کھول دیا ہے, اس حالت میں رکھ دیا ہے. بتا رہے ہیں ثانوی رحمۃ اللہ اپنے حال کو کہ اب تو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ خود ہی کہہ دیتے ہیں بھئی یہ کرو یہ نہ کرو. اللہ ہر مرحلے میں مجھے وہی بتاتے ہیں آپ, یعنی اب وہی کہتے ہیں میں کرتا ہوں, تو جو نہیں کہتے ہیں وہ نہیں میں کرتا. اب تو میرے وجود میں ہے ہی کچھ نہیں سوائے اللہ کے حکم ہی چل رہا ہے. یہ مقام ہے. تو بولیں سبحان اللہ الحمدللہ. آپ انسانوں کو صبح شام یہ کام کرا رہا اللہ پاک. اندازہ لگائے, کیونکہ قیامت تک اللہ کا دین چلنا ہے بھائیو. کسی نے تو جھنڈا اٹھانا ہے شریعت اور سنت کا. ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ لوگوں کو چن لیا اس کام کے لیے. میں نے یہ کام کیوں کراتا؟ یہ غیر جو بھاگ جاتے ہیں, نہیں یار سلیکشن ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں جسے سلیکشن, یہ سلیکشن اللہ تعالیٰ کا, یاد رکھیں انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا, چنتا ہے لوگوں کو. یہ اس کا سلیکشن کوئی جان نہیں سکتا کدھر سے چن لے, یہ جمع کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو جان کر. یہ وہ انسان ہے جن سے میں کام لوں گا اپنے دین کا, ان سے زندہ کروں گا. بھائی پولٹری میں اور لوگ بھی تو رہتے ہی نہیں رہتے. ان کے دل میں کیوں نہیں شوق پیدا ہوا کہ ذکر میں آئے, صبح بیٹھیں مراقبہ کریں. علماء بھی ہر عالم کیوں نہیں آیا, ہر قاری کیوں نہیں آیا, ہر انسان, ہر یہ مختلف مجموعہ کیوں ہے, اس میں قاری بھی ہیں, عالم بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, سب موجود ہیں لیکن سلیکٹڈ. بولے سبحان اللہ. ہر آدمی نہیں ہے, سلیکٹڈ. جہاں بھی مجموعہ لگتا ہے مراقبے کا وہاں سلیکشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. میں نے بہت بڑے بڑے مجموعے دیکھے اللہ کی قسم کہ لوگ اڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو رکھنا نہیں ہوتا. بیٹھتے ہیں سنتے ہیں ساری بات پھر چلے جاتے ہیں, شامل نہیں ہوتے مراقبے میں. تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دھکے مار دیتا ہے جن کو پسند نہیں کرتا, سبحان اللہ, اور جن کو پسند کرتا ہے کیسے بستوں سے اٹھا کے بٹھا دیتا ہے, کاموں سے لے آتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں تھکے ہوتے ہیں, کاموں میں ہوتے ہیں, کوئی مجبوری ہوتی ہے, آنا بھی گھر والے روک رہے ہوتے ہیں, کچھ چکر ہوتا ہے, لیکن کھچے چلے آتے ہیں مراقبے میں بیٹھنے کے لیے. تو میں اس کو سلیکشن کیوں نہ کہوں, انتخاب رب کیوں نہ کہوں اس کو میرے دوستوں. یہاں بیٹھ کے آپ کیا کام کرتے ہیں, کیا دعوت دیتا ہوں, مراقبے دیتا ہوں نہیں دیتا.
مراقبہ ہی ہے نا ہماری زندگی. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, سارا مضمون میرا وہی ہے. قرآن سے ثابت کیا, ہر چیز سے حدیث سے ثابت کیا, صحیح خود سے حدیث خود سے ہے. مراقبہ جو ہے مرتبہ احسان تک پہنچاتا ہے. مرتبہ احسان یہی ہے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. جو تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو ڈسکرائب کر دیا اپنی کیفیت کو اللہ کے حکم سے. اللہ والے کبھی کبھی بتاتے ہیں باتیں, ناظرین اور بھی کیا مقام ہوگا ان کو, تو ظاہر کر دے گا بھائی یہ مراقبہ, یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اس سے. تو اب سبق یہ ملا ہمیں کہ مومن کی شان ہے ہی نہیں گناہ کرے, تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. اور کوشش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سمیع اور بصیر پہ یقین پیدا ہو جائے. اس کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی عبادت نہیں, وہ کیا ہے؟ مراقبہ ہے. کہ آنکھ بند کر کے دل کے اندر سوچنا شروع کر دے میرا رب ہے اللہ اللہ اللہ. یہ ایسی صفت پیدا کر دیتا ہے مراقبہ, بس ہماری طرح کام کرنا ہے. بولے سبحان اللہ. دوسرا کوئی کام نہیں, کوئی زور نہیں لگانا, کچھ نہیں کرنا. بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا کچھ بھی تو نے نہیں کرنا, تو نے آنکھ بند کرنا ہے اور میرا تصور دل پہ جمانا ہے, باقی میرا کام ہے. اللہ کی قسم گناہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ سجیت کرنا شروع ہوتا ہے سمیع اور بصیر اندر خود بخود. آپ خود اپنی زندگی میں تجربہ کرتے, جب آپ ذکر پہ نہیں کرتے تھے اس سے پہلے اور ذکر کرنے کے بعد فرق آیا زندگی میں؟ جس کی زندگی میں فرق آیا ہاتھ کھڑا کرے. گناہ کے حساب سے پوچھ رہا ہوں, چھوڑ دو. کیسے قرآن کا گواہی دے رہا ہے, شہادت دے رہا ہے, آپ کو ہر چیز بتائی جا رہی ہے, تو کیسے اثر نہ ہو؟ تو فرمایا جتنی محنت تم اس پہ کرتے چلے جاؤ گے اتنے ہی تم میرے سمیع اور بصیر کو سمجھنا شروع ہو جاؤ, میری صفت کو سمجھ سکو گے. تو میرے بھائیو بہت محنت کرو اس مراقبے کے اوپر. مراقبہ بہت بڑی چیز ہے. یہ دونوں چیزیں دلا دے گا ہمیں اللہ کے فضل سے. کسی کے باتوں میں مت آئیں, کسی کچھ نہ سنیں, اپنے کام پہ لگ جائیں. گارنٹی دے رہا ہوں, کام پہ لگ جائیں. کتنے بڑا گناہ ہے اپنی زندگی کو مراقبے میں گزارے. آنکھ بند, منہ بند, آنکھیں بند. یہ تو مولانا رومی نے کہا ہے کہ تو آنکھ بند کر, منہ بند کر, اگر تجھے اللہ سے نام ملا دو تو میرا نام نہ لینا. تو ہم فارسی میں سے شیخ پورا یاد نہیں آ رہا, سنوں گا تو آدھا پکا کچا ہوگا. پتہ نہیں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, وہ شعر بڑا اچھا ہے. منہ بند کر, زبان بند کر, نگاہ بند کر, اس کے بعد تجھے اللہ نہ دکھا دوں تو پھر مجھے رومی نہ کہنا. بات صحیح ہے. آنکھ بند کریں, منہ بند کریں, بیٹھ کے لگائیں اللہ کی طرف نگاہ, سب کو مٹا دیں دل سے. اس وقت آتی نہیں ذہن میں کچھ بھی ذہن میں خود بھی نہیں آئے گا. اللہ سن کر دیتا ہے. جیسے انجیکشن لگ جاتا ہے نا, اللہ کے سن کرتا چلا جاتا ہے انسان کو. جتنی دیر بیٹھتے چلے جائیں گے ایکشن بڑھتا جائے گا, آپ کو بالکل بے ہوش ہو جائیں گے. مشکل سے آپ کو ہوش میں لایا جائے گا, وہ اس دنیا میں واپس آ گیا. اور جب ہوش میں آئیں گے تو سمیع اور بصیر ہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں. تو میرے بھائیو, اگر بچنا چاہتے ہو, آخرت میں کچھ حصہ لینا چاہتے ہو, تو گناہ سے ہم نہیں بچ سکیں گے. گناہ سے نہیں بچیں گے, بڑے بڑے عذاب ہوں گے. ہماری عبادتیں مکس ہوں گی, دھوکے والی ہوں گی, ریا والی ہوں گی, فراڈ والی ہوں گی, جھوٹ والی ہوں گی, حرام والی ہوں گی, اور دکھانے والی ہوں گی. سب ہوگی. اثر پہ آ جائے تو سمیع اور بصیر, دو صفات اللہ نے بیان کی ہیں, اس کو حاصل کرو. اور اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم مراقب ہوں گے. مراقب ہوں گے. یہ ہے عبادت. اور اس کا عبادت اللہ اکبر. اس عبادت کی جو ہے کون سی مسجد اس عبادت کی, اس مسجد کو کیا نام جاتا ہے؟ سبحان اللہ. جہاں سے جہاں یہ عبادت چلتی ہے. افسوس مسجد ہے اس کی, وہ ہے خانقاہیں. اللہ نہ ہوتے ہی کام یہ ہے, بس کھایا پیا نماز پہ ڈن مراقبہ. اللہ خانقاہیں وہ خاص مسجد ہیں. اور ان کے امام کون ہے؟ جس عبادت کو طے کراتے ہیں چلاتے ہیں وہ ہے مشائخ کرام اللہ والے. میں نے کہا تھا نا بتاؤں گا آپ کے امام, وہ امام ہے اس کی. تو خانقاہیں ہو, امام ہو, اور پھر عبادت ہو مراقبے کی, تو پھر اللہ مل جاتا ہے انسان. پھر انسان پاک اور صاف ہوتا ہے الحمدللہ. گناہ جسم سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کا احساس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. موت کا خوف اتنا ہوتا ہے, جب آپ قرآن سنیں گے, موت کی آیت ہوگی تو آپ کو دل لرزے گا, آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. ویسے نہیں بڑا کھڑا ہوگا انسان, طرز نہیں سنے گا,
نہیں، قرآن کے ایک لفظ اس کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گا، جسم کانپنے شروع ہو جائیں گے، گناہوں کی طرف سے ہاتھ ہلنے شروع ہو جائیں گے، اس کے اندر لرزہ طاری ہو جائے گا، یار میں نے یہ گناہ کیسے کروں، مجھ سے غلطی کیسی ہوگی، کچھ غلطی ہوگی تو ہر وقت توبہ کا خیال ہوگا، معافیوں کا خیال ہوگا، ہر وقت اللہ کی فکر ہوگی، ایک عجیب کیفیت انسان کے اندر اترنا شروع، جیسے جیسے مراقبہ بڑھاتے چلے جائیں گے کیفیت بدلتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت مراقبہ کریں اللہ کے فضل سے، سمجھ آ گیا نا؟ مراقبہ یہ بہت بڑی چیز ہے، ہر وقت مراقبہ رہیں، جب بھی ایک منٹ مل جائے آنکھ بند، دل کی طرف دھیان، اللہ 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 اللہ۔ تو میں دعوت دوں گا جنہوں نے یہ دعوت مراقبہ نہیں سیکھا، آج جس کے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو طریقہ بتاؤں تاکہ اپنے کام پہ جاری ہو جائیں۔ دوستوں کو بلائیں، ساتھیوں کو بلاؤں کہ بھائی یہ سکر سیکھ لیتے ہیں ہم، تاکہ ہم اپنا کام شروع کر دیں۔ دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں، یہ سب سے بڑا دین کا کام ہے، الحمدللہ بہت بڑی دعوت ہے یہ، اس پہ کام کریں تاکہ دنیا گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا انعام دیں گے جب آپ دعوت دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی گناہوں سے، آپ زبانی بتائیں گے کیسا اثر نہیں ہوگا، جب آپ دعوت دیں گے باقاعدہ آؤ مراقبے میں شامل ہو جاؤ ہمارے ساتھ، آج کچھ کیفیت ہوگی، کل کچھ کیفیت ہوگی، پرسوں کچھ کیفیت ہوگی، اس سے بعد کچھ کیفیت ہوگی، اس طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کریں گے بھائی کوشش، خود بھی کوشش کریں، جب بھی مراقبی مجلس تو صبح شام ہوتی ہے، ہر مسجد میں روزانہ اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں۔ پہلے میرا نبی کا حدیث میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہا ہوں میں آپ سے، کمال کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں کیسے آ سکتا ہوں، میں کیسے ذکر کر سکتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں، کسی کی طاقت نہیں، یہ تو اس کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم کل، اگر کل ہمیں توفیق دے دے کہ ہم کل پھر شروع کر دیں الحمدللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسے ایسے دروازے اللہ نے کھولے ہوں، صرف مراقبہ ہوتا، آدھا پونا گھنٹے آپ نہ جا رہے ہوں تو کیسے آپ اس مقام کو پائیں گے؟ اس مقام کو پائیں گے نہیں تو ادھورا رہے گا آپ۔ اس میں تو اتنی کوشش کرے آدمی ہر وقت فنا رہے اور اللہ کی بات پہ یقین کرے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، انشاءاللہ زندگی بدلتی چلی جائے، بدلتی چلی جائے گی، لگا رہے اپنے کام پہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ خوب مراقبہ کریں، خوب مراقبہ کریں، جنہوں نے سیکھ لیا ان کا کام اور شغل یہ ہونا چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں من نہ کریں، یہ کر لو، یہ فلاں کر لو، نہیں کریں گے سب کچھ انشاءاللہ۔ پہلے دل کو تو صحیح کر لیں، اپنے گناہوں کو تو نکال دیں، وہ جذب، وہ احساس تو پیدا کر دیں۔ مجھے لفظ یاد آ رہے ہیں حضرت کے، سبحان اللہ، کہ مراقبہ کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے تو جو احساس آپ کے اندر مر گیا تھا، وہ احساس جو مر گیا تھا، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دے رہا تھا کہ کوئی سمیع بھی ہے، کوئی بصیر بھی ہے، بالکل مر چکا تھا آپ کے اندر سے، مراقبہ کرتے جائیں گے وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھتا جائے گا کہ الحمدللہ اللہ کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے اس مراقبے سے۔ ایک آج اس وقت مراقبہ کریں، کچھ اور اس کے بعد اور، جیسے جیسے آپ بڑھاتے جائیں گے اپنے مراقبے کو، اور شکر کریں کہ کسی انسان نے، آپ نے اللہ اکبر، کسی انسان سے آپ نے اس کی اجازت لے لی ہے، اس نے کہہ دیا تم مراقبہ کرو۔ سب سے بڑے بخت قوم جو اٹھے گی نا آخرت میں تو سیدھی باتیں کرتا ہوں، وہ بخت قوم ہوگی کہ جس کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہوں گی اور انہوں نے ٹھکرا دیا ہوگا اس کو، شیطان کے وسوسوں میں آ کے، شیطان کے چکروں میں آ کے انہوں نے اس بات کو ٹھکرا دیا کہ یہ ہمارے لائق نہیں ہے، ہم یہ کرنا نہیں چاہتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں کرتے یہ، تو بدبخت انسان ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ مجدد علی صاحب رحمۃ اللہ کا فکرہ آپ کو دہرا رہا ہوں، میری کیا مجال ہے کوئی بات کرو، حضرت مجدد علی صاحب رحمۃ اللہ کی یہ ورڈز آپ کے سامنے دہراؤں کہ بدترین انسان، بدبخت انسان وہ ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ کے ساتھ انہوں نے کہا، اس میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بہت سخت لفظ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی توفیق دے دے اس کو ٹکڑا دے، کہ یہ تو بیکار ہے، بھائی نہیں کرتا ہے، سمجھو اس کو دروازے بند کر کے اللہ نے اس کی بدبختی سے نہ جانے کیا گناہ سے سرزد ہوا، کیا بول اس نے بولا ہے۔ گناہ کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ گناہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس گناہ سے پکڑے جائیں گے، ہم اس گناہ سے پکڑے جائیں گے، یاد رکھنا ہے کہ بات میری، یہ بھی میں نے واقعات دیکھے ہیں، یہ نہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے زنا کیا تھا، فلاں کیا تھا، کسی بڑے گناہ کی طرف نہیں،
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بہت معمولی بات سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ بہت بری بات تھی اور آپ کو ختم کر دیا اس میں. ایک لفظ ہی کوئی تکبر کا ایسا نکل چکا ہوگا زبان سے کہ جس نے اللہ نے اس کو اسی وقت فنا کر دیتا ہے, اسی وقت سب کچھ ختم اس کا کر دیتا ہے, چھین لیتا ہے. اتنی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ گناہ جو ہم کرتے ہیں معمولی چیز نہیں ہے, زمین کا ہے. خبردار اپنی زبان کو لگام دے کے رکھو. اللہ کے احسانات پر, اللہ کے انعامات پر کبھی مت بولو, کبھی نہ شکریہ نہ کرو. ویسے اللہ نے نہیں کہا کہ جو میرے دوستوں کی دشمنی کرتا ہے تو اسے کون جنگ لڑتا ہے؟ اللہ جنگ لڑتا ہے. چند جگہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخاطب ہوئے کہ میں جنگ لڑتا ہوں. سود پر کہا ہے نا, سود پر گناہ پر بھی کہا ہے, ادھر بھی کہا ہے میں جنگ لڑ تیار ہو جاتا ہوں. کیونکہ اس ولی کی وجہ کیا, دوست کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دوست کو اگنور نہیں کر رہا, اس کی بےزتی نہیں کر رہا, بلکہ اللہ کے اس احکامات کے اس چیزوں کی ریجیکٹ کر رہا ہے جس کو شیخ پیش کر رہا ہے. وہ چیزیں جو بتا رہا ہے جس سے اللہ ملتا ہے بندے کو, اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. اس نے بہت بڑی ریجیکشن کی ہے. انسان کی نہیں ہے, انسان کی وجہ سے نہیں ہے, اس پیغام کی وجہ سے کی ہے کہ جو اس کو دے رہا ہے, جس سے لوگوں کو زندہ کر رہا ہے. اس کو کہا تو لوگوں یہ چیز دے لوگوں کو زندہ کر, اور تم اس کے اس مشن کو کہتے ہو ہم نہیں مانتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. چھوٹی چیزیں بعض دفعہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں, بس پھر پڑھتا نہیں انسان. کتنے سمجھائیں آپ, ہر وقت احتیاط احتیاط احتیاط. بہت کنٹرول رکھیں زبان پہ, ہاتھوں سے لکھنے سے, زبان سے بولنے سے. بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی دوستوں ہم نے. اچھا ڈر کے خوف سے بس ایک ہی چیز بچا سکتی ہے, آنکھ بند مراقبہ. نہ کسی کی بات سنیں, نہ کسی سے گفتگو, نہ کسی سے بحث, بس جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں ہمیں چھوڑ دیں. مراقبہ یہ سب. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب. درود شریف پڑھا. بسم اللہ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین حبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا دافي البليات يا دافي البليات يا دافي البليات يا دافي البليات ادفع بلياتنا يا دافي البليات يا دافي البليات يا دافي البليات ادفع بلياتنا يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض
يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اشفى مرادنا اشفى مرادنا يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا مجيب الدعوات 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 يا مجيب الدعوات. ایک خاتون کا ماموں جو ہے آنکھوں سے اندھا ہے اور وقت بہت سخت بیمار ہے، ان کے لیے خاص دعا کے لیے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرما دے. یا شافی الامراض یا مجیب الدعوات یا شافی الامراض یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ اپنے قرب خاص نصیب فرما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا میرے مولا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.